السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں کاروان سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں احمد عبد الرحمن سے کہتے ہیں میں اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میرے زخم بھر گئے ہیں، کیا تم کپڑے پہننے میں میری مدد کرو گے؟ عبد الرحمن اور گونکوت احمد کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ عین اسی وقت ایک سپاہی یاگیس اندر داخل ہوتا ہے۔ عبد الرحمن کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے سلطان کو شکار کے دوران زہر دے دیا گیا اور ہمارے سردار ایرتغرل کو سلطان کے قتل کرنے کے جرم میں زندان میں ڈال دیا گیا ہے، نئے سلطان کل ان کے متعلق فیصلہ سنائیں گے۔ عبد الرحمن حیرت اور پریشانی سے کہتا ہے فوراً سپاہیوں کو اکٹھا کرو، ہم ایرتغرل بھائی کو بچانے جائیں گے، لیکن احمد انہیں روک دیتا ہے کہ اس صورتحال میں ہم محل میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن سلطان کے فیصلے کے بعد اگر انہیں موت کا فیصلہ سنایا تو ہم موت والی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ایرتغرل بھائی کو بچانے کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اس کے بعد محل میں مہپری خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ آلتون اتابے ان کے پاس آتے ہیں تو مہپری خاتون کہتی ہیں ایرتغرل نے یقیناً اپنی زبان سے سلطان کے ذہن میں زہر بھر دیا ہے، میں ان کی آنکھوں میں جلتے شبہات کو واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں، وہ اپنے الزامات مجھ پر ڈالنے کے صرف بیان تھے، جلد ہی وہ جان گئے تو حساب کے لیے مجھے آڑے ہاتھوں لیں گے، ابھی وہ اپنا غصہ اندر ہی اندر اتار رہے ہیں، جلد ہی وہ اپنے بابا کے قاتلوں کے پیچھے جائیں گے۔ آلتون خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر وہ جان گئے کہ سلطان کے قتل کے پیچھے ہم ہیں تو مہپری خاتون جواب دیتی ہیں انہیں کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن اگر وہ جان بھی جائیں تو انہیں چپ رہنا ہوگا۔ اب آپ سعد الدین کو یہاں بلائیں، میں اس سے نئے نظام کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارم حائمہ خاتون سے رخصت لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت ایک سپاہی اندر داخل ہو کر بتاتا ہے ایرتغرل صاحب کو سلطان کو قتل کرنے کے الزام میں زندان میں ڈال دیا گیا ہے، اور ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ سلطان کے حکم پر صدر کمانڈر گوناب صاحب نے قلعے پر قبضہ کر کے بامسی، ترگت اور عارف صاحب کو قید کر لیا ہے، وہ ان کو ایرتغرل صاحب کی معاونت میں موت کی خبر سنانے والے ہیں۔ یہ سن کر تمام خواتین انتہائی پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ سارم کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جو ضروری ہوا وہ کروں گا اور سپاہیوں کو لے کر محل کے اندر جاؤں گا۔ اصلاحان خاتون بھی ساتھ جانے پر رضامند دکھائی دیتی ہیں، لیکن حلیمہ خاتون روک کر کہتی ہیں اتنے بڑے محل میں نہ تو آپ داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی حملہ کر کے ایرتغرل کو بچا سکتے ہیں، یہ خود کو آگ میں جھونکنے والی بات ہے۔ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں میں اور حلیمہ کونیا جا رہے ہیں، حلیمہ محل کو اچھی طرح جانتی ہے، ہم وہاں جائیں گے اور جو ضروری ہوا وہ کریں گے۔ حفصہ خاتون سوال کرتی ہیں حائمہ خاتون ہمارے صاحبوں کا کیا ہوگا؟ حائمہ کہتی ہیں اس مسئلے کو سارم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد محل کے زندان خانے میں ایرتغرل اور عزیز کو دکھایا جاتا ہے۔
عزیز غصے سے کہتے ہیں وہ بے شرم، وہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب باتیں کہتا رہا، کیا ہم کچھ نہیں کریں گے؟ ایرطغرل صاحب بندھے ہاتھوں کے ساتھ بت بنے بیٹھے رہیں گے؟ ایرطغرل جواب دیتے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہو تو تدابیر لا تعداد ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی امید ہے اور وہ ہے سلطان غیاث الدین۔ عزیز کہتے ہیں انہیں یقین ہے کہ آپ ان کے بابا کے قتل کے پیچھے ہیں، وہ ہماری امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ایرطغرل اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب خیمے میں انہوں نے شہزادہ غیاث الدین کو ساری حقیقت بتائی تھی۔ شہزادہ غیاث الدین غصے اور تکلیف کے باعث ساری حقیقت کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ ایرطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ نے بھی غداری میں اپنے ہاتھ خون سے رنگ نہ لیے ہوں، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ آپ پانی کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ جس پر شہزادہ غیاث الدین کہتے ہیں تم ایک شیطان ہو جو میری روح میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں میری زبان صرف سچ کہتی ہے شہزادے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ سچ سے زیادہ درد دینے والی چیز اور کوئی نہیں۔ اب آپ کو اپنے بابا کی طرح مضبوط ہونا ہے تاکہ اپنی ریاست کو غدار گیدڑوں سے بچا سکے جو اپنے دانت اس میں دھنسائے بیٹھے ہیں۔ شہزادہ غیاث الدین کہتے ہیں جنہیں آپ گیدڑ کہہ رہے ہیں وہ میری ماں اور عتابے ہیں، لعنت ہو آپ پر ایرطغرل، میں آپ کو مار دوں گا۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں میرے خون سے آپ سچ کو نہیں چھپا سکتے، آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ مجھے موت کی سزا دیں یا سچ کی تلاش کریں، لیکن اگر آپ اپنے بابا کے قاتلوں کے ساتھ مل کر کھیلیں گے اور اس طرح کی غفلت میں پڑ جائیں گے جس طرح سلطان پڑ گئے تھے تو آپ ایک بہت برے سلطان ہوں گے اور آپ پلک جھپکتے میں کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ شہزادہ غیاث الدین غصے میں ایرطغرل کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتے ہیں میں اپنے خنجر سے تمہیں چیر پھاڑ دوں گا، تمہیں بھی اور ان سب کو بھی جو تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایرطغرل کو دھکا دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس منظر کے بعد ایرطغرل کو دوبارہ زندان خانے میں دکھایا جاتا ہے جہاں عزیز کہتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ شہزادہ غیاث الدین اس بھاری بوجھ سے نمٹ سکتے ہیں، جبکہ ایک طرف ان کی امی جان اور دوسری طرف امیر سعد الدین اور آلتون عتابے ہیں؟ ایرطغرل جواب دیتے ہیں ضرور، مجھے یقین ہے کہ شہزادہ غیاث الدین انصاف کے لیے کوشش کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وقت ایک سپاہی زندان میں کھانا لے کر آتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عزیز کھانے کی رکابی کے نیچے سے ایک خط نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے میرے بھائیوں نے بھجوایا ہے، اس میں وہ تمام معلومات ہیں جو آپ کو چاہیے۔ خط پڑھ کر عزیز بتاتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ نصیر الدین علی جو سلطان کے بڑے خانسما ہیں وہ کبھی سعد الدین کا غلام تھا، سعد الدین نے اسے سلطان کو تحفہ دیا تھا اور بعد میں وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد قلعہ کارا چائسار دکھایا جاتا ہے کہ صدر کمانڈر گونالف اپنے ساتھی سے کہتے ہیں قبائل کا انتظام مجھے پسند نہیں، قبائل ایرطغرل کے نافذ کردہ نظام کے تحت نہیں رہیں گے بلکہ میری مرضی کے مطابق دوبارہ آباد ہوں گے۔ کوئی بھی سپاہی شہر اور قلعے میں نہیں رہے گا، جس پر ساتھی بتاتا ہے کہ میں نے ان سب کو دور بھیج دیا ہے، اب ہر جگہ ہمارے اختیار میں ہے۔ گونالف کہتا ہے جیسے ہی تمام قبائل کے سرداران آ جائیں گے ایرطغرل کے تمام ساتھیوں کو سزائے موت ہوگی، سلطان ایرطغرل کی جان لیں گے اور میں اس کی ساکھ کی جان لوں گا۔ میں ان سب کو زبانی یاد کروا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے یہ تمام زمینیں ریاست کے حکم کے مطابق میرے اختیار میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، ہانلی بازار میں امیر سعد الدین اور بہادر بے ملاقات کرتے ہیں۔ امیر سعد الدین بہادر بے کو کہتا ہے کہ قبیلے جا کر فوراً سرداری کے جرگے کو بلانے کی کوشش کرو۔ اسلحان خاتون مزاحمت کرے گی کیونکہ اسے لگتا ہے ترگت کے آنے سے اسے طاقت مل گئی ہے، اسے کسی خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے سرداران کو بتا سکتے ہیں کہ امیر سعد الدین آپ کی حمایت میں ہے۔ اسلحان خاتون کا اختیار قبیلے سے ختم ہو جانا چاہیے۔ بہادر بے کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم امیر حضرت۔ ترگت قبیلے واپس آتا ہے تو ارتک بے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے کہ چلو ان سب کو اپنی تلواروں سے مزہ چکھاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ ہم مزید خطرات مول نہیں لے سکتے جبکہ ہم پہلے ہی بہت سی مصیبتوں میں گرے ہیں۔
بامسی کہتا ہے کہ کیا ہم اپنے آستین میں سانپوں کو پالتے رہیں؟ ترگت کہتا ہے کہ ابھی ان کو سبق سکھانے کا وقت نہیں آیا، میرے زخمی ہونے کی بات خیمے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ بامسی کہتا ہے کہ ہمیں ایسے سانپوں کا سر جلد کچلنا ہوگا۔ ترتب کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے بہادر بے کو یہاں لانے والا امیر سعادتین ہے؟ وہ بہادر بے کو ہانلی بازار اس لیے بھگوانا چاہتا ہے تاکہ ہمارا کا کوئی جواز نہ رہ سکے۔ اگر ہم نے مناسب اقدامات نہ کیے تو ہم انہیں نہیں بلکہ وہ ہمیں کچل دیں گے۔ ترگت کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دندار بے کے خلاف جانا ہوگا۔ سامسا ایلپی گفتگو میں حصہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دندار بے سردار منتخب ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ترگت کہتا ہے کہ ارطغرل بے کا انتقام لیے بنا اور ان ظالموں کا مزہ چکھائے بنا ہم یہاں سے کسی صورت ہجرت نہیں کریں گے۔ باقی سپاہی بھی اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اسلحہ خان خاتون اور جو سپاہی ہمارے ساتھ مہم پر گئے تھے وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی دولت عثمانیہ کی طرف۔ دیگر فتوحات۔ حلب میں چند دنوں قیام کرنے کے بعد سلیم شام کے دوسرے شہروں کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے کھول دیے اور وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سلیم نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا اور اپنے الطاف و اکرام سے انہیں بالکل مطمئن کر دیا۔ چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور متعدد دوسرے شہر نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ دمشق میں اس نے شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کرانے کا حکم دیا اور وہاں کے فقراء کے لیے مطبخ بھی قائم کیا اور ان کی اخراجات کے لیے کافی جائیداد وقف کر دی۔ تومان بے۔ شام کی اس آسانی سے فتح ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کانسخ گوری کی وفات پر اس کے جانشین کے انتخاب کے لیے مملوکوں کے تمام بڑے بڑے فوجی سردار فوراً قاہرہ روانہ ہو گئے اور میدان عثمانیوں کے لیے خالی ہو گیا۔ مملوکوں میں یہ دستور تھا کہ سلطان کا انتخاب 24 بلند پایا امراء کیا کرتے تھے جو فوج و حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہ امراء قاہرہ میں انہوں نے تومان بے کو، جو اپنی حیرت انگیز شجاعت، فوجی قابلیت اور شریفانہ اوصاف و خصائل کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز تھا، سلطان منتخب کیا۔ تومان بے کے انتخاب سے مملوکوں میں ایک تازہ روح پیدا ہو گئی۔ مارکا روانیہ۔ شام کی فتح کے بعد سلیم نے مصر کی طرف کوچ کی تیاری کی۔ ادھر تومان بے بھی مدافعت کا سامان کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک فوج غزہ روانہ کی تاکہ عثمانی لشکر کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکے اور خود قاہرہ کے قریب مصری افواج کے بڑے حصے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ غزہ میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، لیکن صدر الاعظم سنان پاشا کی سپہ سالاری اور ترکی توپوں کی گولہ باری نے مملوکوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد تک پھر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور سلیم کی فوج نے 10 روز کے اندر ریگستان کو عبور کر لیا۔ سلیم نے اس مہم کے لیے کئی ہزار اونٹ خرید لیے تھے۔ ان پر فوج کے لیے پانی کے مشکیزے لدے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں قاہرہ سے تھوڑے فاصلے پر روانیہ میں خیمہ زن تھیں۔ وہیں 29 ذی الحج 942 ہجری کو مقابلہ ہوا۔ اس مارکے میں بھی اگرچہ پہلی جنگوں کی طرح توپ خانوں کی وجہ سے میدان ترکوں کے ہاتھ رہا، تاہم مملوکوں نے جیسی غیر معمولی شجاعت اور جان بازی کا ثبوت دیا، اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں کم ملتی ہے۔ لڑائی کے شروع میں ہی سواروں کا ایک دستہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، عثمانی فوج کے قلب پر جہاں سلطانی علم لہرا رہا تھا حملہ آور ہوا۔ اس دستے کی قیادت خود تومان بے اور اس کے 2 بہترین افسر علان بے اور قرت بے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو سلیم کو زندہ گرفتار کریں گے یا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قسم پوری ہو کر رہتا سے اس وقت بجائے سلیم کے صدر اعظم سنان پاشا وہاں چند خاص فوجی افسروں کے حلقے میں کھڑا ہوا تھا۔ تومان بے اسی کو سلیم سمجھ کر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ علان بے اور قرت بے نے بھی ایک ایک پاشا کو قتل کیا اور پھر
گھوڑے موڑ کر یہ تینوں بحفاظت اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ البتہ علان بے کو بندوق کی گولی سے ایک زخم لگ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے ہوا تو مان بھی سمجھتا تھا کہ سلیم کے قتل کے بعد ترکوں کی ہمت چھوٹ جائے گی۔ دوسرے مملوکوں نے بھی اپنے سرداروں کی طرح سپاہ گیری اور جاں بازی کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی بے مثل شجاعت اور سرفروشی ترکی توپوں کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ 25,000 مملوک سواروں کی لاشیں تحفظ وطن کی قیمت نہ ادا کر سکیں، اور تومان بے کو بالآخر اپنے بقیہ سواروں کے ساتھ میدان چھوڑنا پڑا۔ قاہرہ میں قتل عام کے ایک ہفتے بعد عثمانی فوج کا ایک دستہ بلا مزاحمت قاہرہ میں داخل ہوا، لیکن تومان بے نے آ کر دفتن اس پر چھاپا مارا اور پورے دستے کو تہ تیغ کر دیا۔ اب سلیم نے اپنی بہترین فوجیں قاہرہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کی۔ شہر کے گرد باقاعدہ استحکامات نہ تھے، لیکن مملوکوں نے گویا ہر سڑک کو میدان جنگ اور ہر مکان کو قلعہ بنا دیا تھا۔ عثمانیوں کو ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا تھا۔ 3 دن تک نہایت سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کار خیر بے کے مشورے سے سلیم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو مملوک ہتھیار ڈال دیں گے ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ اس اعلان پر اعتبار کر کے مملوکوں نے لڑائی موقوف کر دی، اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے اپنے آپ کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلیم نے خلاف عہد ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے تہ تیغ کر کے 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارے گئے۔ قرۃ بے کچھ دنوں تک قاہرہ میں چھپا رہا، لیکن پھر سلیم کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر سلیم اور قرۃ بے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ کریسی نے ان دونوں کی ملاقات کا حال اور ان کی گفتگو فان ہیمر کے حوالے سے نقل کی ہے، اور فان ہیمر من جملہ اور اسناد کے ایک ایسے شخص کی سند بھی پیش کی ہے جو تومان بے کے دربار کا ایک عہدہ دار تھا۔ قرۃ بے جب سلیم کے سامنے آیا تو وہ فوج کے تمام بڑے بڑے افسروں کے حلقے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن فاتح سلطان کی یہ شان اس بہادر مملوک کو مطلق متاثر نہ کر سکی۔ سلیم نے اس کے بے خوف چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا، تو ایک نامور شہ سوار تھا، تیری شجاعت اب کہاں ہے؟ قرۃ بے نے جواب دیا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ سلیم نے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ جواب بھی پہلے جواب کا سا مختصر اور مسکت تھا۔ اس کے بعد سلیم نے اس دلیرانہ حملے پر اظہار تعجب کیا جو قرۃ بے نے روانیہ کے میدان میں تومان بے اور علان بے کے ساتھ اس پر کرنا چاہا تھا، اور جو عثمان پاشا کے لیے اس قدر مہلک ثابت ہوا۔ قرۃ بے اپنی خوش بیانی کے لیے بھی اس قدر مشہور تھا جس قدر اپنی بہادری کے لیے۔ اس نے اس کو جواب میں مملوکوں کی شجاعت پر ایک زوردار تقریر کی، جس میں توپ اور بندوق کا ذکر نفرت اور حقارت کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ان کا وار بہادرانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بزدلانہ طریقے پر مارتے ہیں۔ اس نے سلیم کو بتایا کہ بندوقیں مصر میں سب سے پہلے اشرف قانصو کے عہد میں لائی گئی تھیں، جبکہ ماریشس کے ایک شخص نے مملوکوں کو بندوق سے مسلح کر دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن سلطان اور اس کے فوجی افسر جنگ میں اس بدت کے جاری کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک تو یہ حقیقی شجاعت کے شایان شان نہیں، دوسرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ قرۃ بے نے کہا کہ جب اس شخص سے انکار کیا گیا تو وہ چلا اٹھا کہنے لگا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلطنت انہی گولیوں سے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ بیان کر کے قرۃ بے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، لیکن تمام قدرت اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ سلیم نے پوچھا کہ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں شکست دی اور تمہارے قلعوں سے تم کو مار بھگایا، اور خود تو اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہو؟ قرۃ بے نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، ہمیں شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم لڑائی میں ہم سے زیادہ بہادر یا ہم سے بہتر شہ سوار تھے، بلکہ ہم اس لیے ہارے کہ یہی ہماری تقدیر میں تھا، کیونکہ ہر وہ شے جو ابتدا کر رہے گی اور سلطنت کی مدت بھی محدود ہے۔ خلفاء یعنی اسلام کے وہ زبردست حامی آج کہاں ہیں؟ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں کہاں ہیں؟ اے آل عثمان، تمہارا وقت بھی آنے والا ہے،
اور تمہاری حکومت بھی اپنے وقت پر ختم ہو کر رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے اے سلطان سلیم، میں تیرا قیدی نہیں ہوں، بلکہ تیرے وعدوں اور عہد و پیمان کی بنا پر یہاں آزاد اور بے خطر کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد قرۃ بے خیر بے کی طرف متوجہ ہوا جو سلیم کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اور اس پر نہایت سخت لعن و طعن کرنے کے بعد سلیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس غدار کا سر اڑا دے ورنہ تجھے بھی اپنے ساتھ یہ جہنم میں گھسیٹ نہ لے جائے۔ اس پر سلیم نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ تجھے آزاد کر دوں گا، بلکہ اپنے اعلیٰ فوجی عہدیداروں میں بھی شامل کر لوں گا، لیکن تو نے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میری موجودگی کا احترام ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ جو شخص بادشاہوں کے حضور میں خلاف ادب طریقہ اختیار کرتا ہے وہ فضیحت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ قرۃ بے نے دلیری کے ساتھ جواب دیا، خدا مجھے تیرا عہدیدار ہونے سے بچائے۔ یہ سن کر سلیم کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا اور اس نے جلادوں کو طلب کیا۔ قرۃ بے نے سلیم سے کہا، تنہا میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا، جبکہ بہت سے بہادر خود تیرے سر کی فکر میں ہیں، اور تمان بے اب بھی اپنی کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سلیم نے جلادوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ جلاد نے جو ہی تلوار اٹھائی، قرۃ بے نے ایک بار پھر خیر بے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے غدار، میرے خون آلود سر کو لے جا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے، خدا غدار کو اس کے فعل کا ویسا ہی بدلا دے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس بہادر مملوک کی زبان سے ادا ہوئے۔ تمان بے کا قتل۔ قاہرہ کے مفتوح ہو جانے کے بعد بھی تمان بے مایوس نہیں ہوا۔ چونکہ مملوکوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے مملوک سلاطین کی سابق روایات کے برخلاف عربوں کو اپنی فوج میں داخل کیا اور چند دنوں تک کامیابی کے ساتھ عثمانی دستوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن قاہرہ کے غدار قتل عام اور قرۃ بے کے قتل سے نہ صرف سلیم کے وعدوں کا اعتبار اٹھ گیا بلکہ مملوکوں کی آتش غضب بھڑک اٹھی۔ چنانچہ جب سلیم کا ایچی یہ پیغام لے کر پہنچا تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہمراہیبوں کو قتل کر دیا۔ سلیم نے اس کے جواب میں 3000 مملوک قیدیوں کو تعتیق کرا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی کوئی امید نہیں۔ کچھ عرصے تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اسی زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کر رہی تھی، خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے، جس سے تمان بے کی قوت کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور اسے بھاگ کر روپوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ دغا کی اور اسے عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلیم کو جب اس کی گرفتاری کی اطلاع ہوئی تو وہ جوش مسرت میں چلا اٹھا کہ الحمدللہ مصر اب فتح ہوا۔ بہرحال اس نے شروع میں تمان بے کے ساتھ مناسب عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن چند دنوں کے بعد غزالی اور خیر بے نے تمان بے کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیے اور اسے یقین دلایا کہ تمان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلیم نے ان غداروں کے فریب میں آ کر تمان بے کو قتل کرا دیا۔ سلاطین مصر کے مملوکی سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی جو 7 اپریل 1517 عیسوی کو ٹوٹ گئی۔ مصر کا نظام حکومت۔ مصر فتح ہو گیا لیکن اس کا نظم و نسق بہت زیادہ مشکل تھا۔ باوجود اس کے کہ مملوکوں کی قوت ٹوٹ چکی تھی، سلیم کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اور چونکہ مصر قسطنطنیہ سے بہت زیادہ فاصلے پر واقع تھا، اس لیے مملوکوں کی بغاوت کا اندیشہ اور بھی زیادہ قوی تھا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے سلیم نے مصر کا دستور حکومت مرتب کرتے وقت جو چیز خاص طور پر پیش نظر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت ملک کے مختلف طبقوں میں اس طرح تقسیم کر دی جائے کہ دولت عثمانیہ کے خلاف ان کے باہم متحد ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ چنانچہ اس غرض سے اس نے نہ تو مملوکوں کا بالکل قلعہ کما کیا اور نہ ہی ان کے سرداروں کو سرکیشیا سے نئے غلام بھرتی کرنے سے روکا۔ مملوک سلاطین کے عہد میں مصر و شام کی حکومت 24 اضلاع میں تقسیم تھی اور ہر ضلع پر ایک مملوک امیر حاکم تھا۔ سلیم نے اس نظام کو برقرار رکھا اور دونوں کو 12 سنجگوں میں تقسیم کر کے ہر سنجگ پر ایک مملوک سردار کو مقرر کیا۔ مرکزی حکومت کے لیے اس نے ایک مجلس مقرر کی جو دیوان کبیر کے نام سے موسوم تھی۔ اس کا صدر پورے ملک کا والی بنا دیا گیا۔ سلیم نے اس عہدے پر خیر بے کو مقرر کیا، لیکن چونکہ وہ اپنے
سابق آقا کانسو غوری کے ساتھ غداری کر چکا تھا، اس لیے سلیم نے اس کے بیویوں اور بچوں کو ضمانت کے طور پر یورپ بھیج دیا۔ اس طرح غزالی شام کا والی مقرر ہوا۔ دیوان کبیر کے ارکان کو یہ اختیار دیا گیا کہ معقول اسباب کی بنا پر والی کے احکام کو منسوخ کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت سمجھے تو اسے معزول کر کے دوسرا ولی منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اس انتخاب کے لیے باب عالی کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ ان اختیارات کے عطا کرنے سے سلیم کا مقصد یہ تھا کہ کوئی والی اتنی قوت حاصل نہ کر سکے کہ آگے چل کر اس کے اندر خود مختاری کا حوصلہ پیدا ہو۔ والی کو قابو میں رکھنے کے لیے سلیم نے 5000 سواروں اور 500 ینیچری سپاہیوں کی ایک مستقل فوج بھی قاہرہ میں متعین کر دی اور آغا خیر الدین کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ کسی حالت میں بھی قلعے کے باہر نہ جائے۔ تقسیم اقتدار کے اسی اصول کے تحت سلیم نے اکثر عدالتی اور مذہبی عہدوں پر بھی عرب شیوخ کو مامور کیا، جن کا اثر مصر کی عربی النسل آبادی پر بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ مملوکوں سے زیادہ عثمانیوں کی جانب مائل تھے۔ محاصل کی تحصیل و وصول کا کام عموماً قبطیوں اور یہودیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ خادم الحرمین الشریفین۔ مصر کی فتح کے بعد حجاز پر وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا۔ دولت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا، لیکن شروع میں سلیم کو امید نہ تھی کہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بغیر جنگ کے حاصل ہو سکے گا، کیونکہ حجاز کی حکومت سابق سلطان مصر کے اعمال کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ ان اعمال کو برطرف کرنے کے لیے اس نے ایک فوج حجاز میں بھیجنا چاہی، لیکن قاضی صلاح الدین کے مشورے سے، جو ایک مشہور عالم تھے اور جنہیں سلیم نے سلطان غوری کے قید سے رہا کیا تھا، اصل مقصد بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو گیا۔ مفتی بہلان لکھتے ہیں کہ قاضی موصوف نے سلطان سلیم کے وزیر کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریف برکات محمد حسن بن اجلان، جو اس وقت مکہ معظمہ کے امیر تھے، سلطان کے اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کے اثر سے اہل حرمین اور باشندگان حجاز بھی سلطان کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے فوج کے شریف کے نام صرف ایک فرمان بھیج دینا کافی ہوگا۔ سلیم نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور امیر مسلح بیقی معرفت فرمان ہمایونی ماں دوبش قیمت خلتوں کے ایک خود شریف برکات کے لیے اور دوسرا ان کے بیٹے ابو نمی کے لیے، جو مکہ کی عمارت میں اپنے باپ کا شریک تھا، بھیجا اور دونوں کو بدستور ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ حج کا زمانہ قریب تھا، اس لیے سلیم نے مسلح بیگ کے ساتھ محمل شریف کو بھی روانہ کیا۔ چنانچہ جب مسلح بیگ مکہ کے قریب پہنچا تو شریف برکات اپنے بیٹے اور دیگر معززین کو لے کر اس کے استقبال کے لیے نکلے۔ باپ بیٹوں نے خلعت سلطانی کو پہنا اور مکہ معظمہ واپس آ کر لوگوں سے سلطان کی بیعت لی اور سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا۔ خادم الحرمین الشریفین کا لقب، جو ایک مسلمان فرما روا کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا، اور اس کا اعلان اس مقدس سرزمین میں ایسے وقت میں ہوا جب تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات سے تاریخ کے صفحات پر ہیں، اور اس کی یاد اب ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے جنہوں نے جنگ عمومی میں اپنی آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانی چاہی، مگر طلسم فرنگ کے پیدا کردہ سراب سے حقیقی حریت کی موجیں آج تک نہ اٹھ سکیں۔ سلیم کو اہل حرمین کی خدمت کا موقع صرف 3 سال کے لیے حاصل ہوا۔ اس قلیل مدت میں اس نے جو کچھ کیا، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہو سکتا ہے جو مفتی بہلان کی مستند تالیف فتوحات اسلامیہ سے ماخوذ ہیں۔ سلاطین مملوک کی طرف سے شریف مکہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، سلیم نے اس میں 500 دینار کا اضافہ کر دیا۔ اس نے ایک دفتر قائم کیا جس میں حرم محترم کے مجاوروں کے نام لکھے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ 100 دینار مقرر کیا گیا، جو مصر کے خزانے سے ادا کیا جاتا تھا۔ اس نے 30 آدمیوں کی ایک جماعت بھی مقرر کی جو روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم پڑھتی تھی، اور ان میں سے ہر ایک کی تنخواہ 12 دینار مقرر کی۔ سلاطین مصر ہر سال بدوؤں فقرائے مکہ کے لیے غلہ بھیجا کرتے تھے۔ سلیم نے اس دستور کو جاری رکھا اور حکم دیا کہ ہر سال 7000 عرب کم و بیش من غلہ اہل حرمین کے لیے بھیجا جائے۔ ان میں سے 5000 عرب مکہ معظمہ کے لیے اور 2000 عرب مدینہ منورہ کے لیے مقرر ہوا۔ مفتی بہلان لکھتے ہیں کہ سلیم کے بعد دوسرے سلاطین عثمانی غلہ کی مقدار میں اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے لیے 12000
ارب اور مدینہ منورہ کے لیے 7,000 ارب غلہ آنے لگا۔ سلیم نے مکہ معظمہ میں مقام حنفی کو اثر نو تعمیر کرایا اور مدینہ منورہ میں امیر مسلح بیگ کو بھیج کر بہت سے رفاہی کام سر انجام دیے۔ اس کی داد و دہش اور امور خیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں حرمین شریفین میں فارغ البالی پھیل گئی۔ شیخ قطبی جو مکہ کے ایک مشہور عالم اور سلیم کے معاصر تھے، بیان کرتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں مطاف کو اکثر خالی پاتا تھا اور تنہا طواف کرتا رہا۔ بازار صحیح کو بھی چاشت کے وقت تک سنسان دیکھتا رہا اور اکثر دیکھتا کہ غلہ فروشوں کے قافلے آئے ہوئے ہیں مگر خریدنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ لیکن اب دولت عثمانیہ کے عہد میں لوگوں کی کثرت ہے، رزق وسیع ہے، خوشحالی اور فارغ البالی ہے اور لوگ اس سلطنت کے زیر سایہ امن و اطمینان میں ہیں اور اس کے انعام و اکرام کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں۔ واپس چلا جاتا ہے۔ بہادر بیگ کے سامنے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بہادر بیگ اسلحان خاتون کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ سانچار کہتا ہے کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس سپہ سالار کا سر تن سے جدا کر دوں اور اسے دوسروں کے لیے نہ دوں۔ بہادر کہتا ہے کہ صحیح وقت آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کاراجہ خاتون کہتی ہے کہ اگر ہم خاموش رہے تو مجھے ڈر ہے یہ لوگ حد سے نہ بڑھ جائیں۔ بہادر بھی کہتا ہے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ ان لوگوں کو اپنی سرکشی کا نقصان بھگتنا پڑے گا، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ ناظرین، جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سمکو کا گھوڑا زخمی ہونے کے باعث مزید چلنے سے قاصر ہوتا ہے۔ سمکو گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے کی تیاری کرتا ہے اور اپنے گھوڑے کو دوسری طرف بھگا دیتا ہے تاکہ ارطغرل بے اسے ڈھونڈتے ہوئے دوسرے راستے پر چلے جائیں۔ سپاہیوں کی مائیں خوشی کے آنسو بہاتی ان سے مل رہی ہوتی ہیں۔ ترگت چاودار قبیلے سے جانے لگتا ہے جب بہادر بے کا بیٹا سانچار اس سے کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ مت سمجھنا کہ تم اس سے بچ پاؤ گے۔ ترگت کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے ساتھ ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے۔ سانچار مزید بحث کرنے لگتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ کیا تمہارے بابا کے منہ میں زبان نہیں ہے جو تم جیسے میمنے کو مجھ سے بحث کرنے بھیج دیا؟ اس کے بعد سانچار اور ترگت کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہادر بے اور اسلحان خاتون اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور لڑائی روکتے ہیں۔ سپاہی بتاتے ہیں کہ سانچار نے شروعات کی۔ اسلحان خاتون ترگت بے کو خیریت سے قبیلے واپس جانے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہیوں کی فتح واپسی کی رسم شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لوکاس اور چند اور سپاہی سراغ لگاتے ہوئے میہالیس اور اس کے آدمیوں کی لاشوں تک جا پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو ابھی زندہ ہوتا ہے۔ لوکاس اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا؟ تو وہ ڈاکو بتاتا ہے کہ ارطغرل اور غلاموں نے مل کر ہم پر حملہ کیا۔ سمکو نے ارطغرل کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اب وہ سمکو کی غار کی جانب جا رہے ہیں۔ لوکاس سپاہیوں کو لے کر وہاں جانے کے لیے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ امیر سعادتین اپنی تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے جب اس کا سپاہی گوکتوک سلطان کا خط لے کر آتا ہے۔ سعادتین اسے خط پڑھنے کا کہتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میری ریاست کے سردار اعلیٰ کو جس سازش میں پھنسایا گیا وہ اب تک بے نقاب نہیں ہوئی، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ میرے سردار اعلیٰ کا حساب چکتا کیا جائے، ورنہ جو حساب نہیں لیں گے ان سے حساب لیا جائے گا۔ امیر سعادتین خط سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ارطغرل بے کے قتل کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جب بہادر حانلی بازار خرید لے گا تو میں سلطان کو بتا دوں گا کہ ارطغرل بے کو قتل کرنے والا آرس ہے۔ ناظرین، آرس ابھی بھی سمکو کے غار میں ہوتا ہے جب ایک سپاہی وہاں شہنشاہ کا خط لاتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ حانلی بازار میں شراکت ایک عقل مندانہ چال ہے۔ بازار کے لیے ایک قابل تاجر تمہیں بیچ دیا جائے گا۔ تم اس تاجر کے ساتھ مل کر بازار کو غیر مؤثر بناؤ گے۔ جب ترک عاجز آ جائیں گے تب ہم اپنی مسلح فوج بھجوا کر ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ تم بہت عقل مند ہو، ہمارا مذہب اور سلطنت تم سے بڑی توقعات رکھتے ہیں۔ ارطغرل بے سمکو کڑا دوسری طرف پکایا تھا۔ اس کی چال سمجھتے ہوئے اتسیس ارطغرل بے اور باقی سپاہیوں کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں لوکاس کے 2 آدمی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور لوکاس تک خبر پہنچاتے ہیں۔
خلافت غرض حرمین شریفین کی خدمت کا شرف جب سلیم کو حاصل ہو گیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے جو قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اختیار و اقتدار کے زندگی بسر کر رہا تھا، خلافت کے تمام حقوق و امتیازات بھی اسے تفویض کر دیے گئے اور مقامات مقدسہ و حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، علم اور چادر بطور سند خلافت اس کے حوالے کر دیے۔ اس طریق سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المومنین کے ہونے لگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو پہنچتا تھا۔ کوئی دوسری اسلامی ریاست طاقت اور وسعت میں دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی۔ یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ شرع و ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور قریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس منصب کے لیے سلاطین عثمانی کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ سلیم کے عہد سے لے کر گزشتہ جنگ عمومی تک پوری 4 صدیوں میں ایک مدی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ بنو امیہ اور عباسیہ کے عہدوں میں خلافت کے بہت سے دعویدار نظر آتے ہیں، لیکن خلفائے عثمانیہ کی پوری تاریخ میں کسی ایک حریف کو بھی سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ منصب خلافت پر فائز ہو جانے سے سلطان کا اثر و اقتدار بہت بڑھ گیا۔ حکومت کے علاوہ اسے اپنی مسلمان رایا کی مذہبی پیشوائی بھی حاصل ہو گئی اور اس دینی اقتدار کا دائرہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مسلمان باشندوں تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کے اندر تمام دنیا اسلام کے باشندے آ گئے، خواہ وہ کسی قوم یا ملک کے ہوں، علاوہ ایرانیوں اور بعض دوسری شیعی جماعتوں کے جو بمقابلہ اہل سنت الجماعت کے تعداد میں بہت کم ہے۔ واپسی مصر اور حجاز کے ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر شعبان 923 ہجری میں سلیم شام کی طرف واپس ہوا۔ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کا زیادہ تر قیمتی حصہ جہازوں کے ذریعے اس سے پہلے قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا۔ انہی جہازوں پر قاہرہ کے بہترین صناع اور کاریگر بھی روانہ کیے گئے جو قسطنطنیہ لے جا کر آباد کیے گئے۔ 20 رمضان 933 ہجری کو سلیم دمشق پہنچا اور وہاں 22 صفر 924 ہجری تک قیام کیا۔ دمشق سے حلب گیا اور وہاں بھی 2 مہینہ قیام کیا۔ اس مدت میں اس نے شام کی حکومت کے انتظامات کیے اور 17 رجب 924 ہجری کو وہ قسطنطنیہ پہنچا۔ اس کو وہاں سے روانہ ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے۔ اس تھوڑی مدت میں اس نے شام، مصر اور حجاز کو فتح کر کے سلطنت مملوکیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کے رتبے کو تقریباً 2 چند کر دیا۔ اسپین سے معاہدہ۔ سلیم جب قسطنطنیہ واپس آیا تو اسپین کا سفیر عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارت کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے معاوضے میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کو دی جاتی تھی دولت عثمانیہ کو ادا کرتے رہنے کا وعدہ کیا۔ سلیم نے اس درخواست کو منظور کر دیا، مگر یہ تصریح کر دی کہ باضابطہ طور پر اس معاہدہ کا تکمیلہ ہونا چاہیے۔ روڈس پر حملے کی تیاریاں۔ اس کے بعد سلیم دولت عثمانیہ کی بحری طاقت کو ترقی دینے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مختلف سائز کے 150 نئے جہاز تعمیر کروائے، اس کے علاوہ 100 جہاز اور بھی بنوائے اور حکم دیا کہ وہ کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے ہر وقت پوری طرح مسلح اور تیار رکھے جائیں۔ 60,000 فوج بھی ماہ ایک بڑے توپ خانے کے شاہ کوچک میں اکٹھا کر لی گئی۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تیاریاں ایران پر حملے کی غرض سے کی جا رہی تھیں، لیکن عام رائے یہ تھی کہ حملہ روڈس پر ہونے والا ہے۔ جہازوں، بندرگاہوں اور سلاح خانوں کی تعمیر سے اسی رائے کی تائید ہوتی تھی۔ سلیم نہایت انہماک کے ساتھ ان تیاریوں میں مصروف تھا اور اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتا تھا جب تک روڈس جیسے مضبوط قلعے پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے کافی سامان فراہم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ تم روڈس کی فتح کے لیے مجھ سے اجلت کرانا چاہتے ہو، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی مہم کے لیے کتنے سامان کی ضرورت ہے۔ تم بتاؤ کہ اس وقت کس قدر بارود تمہارے پاس موجود ہے۔ وزراء اس سوال کے جواب کے لیے تیار نہ تھے، لیکن دوسرے روز انہوں نے آ کر سلیم سے کہا ہمارے پاس 4 مہینے کے محاصرے کے لیے کافی سامان موجود ہے۔ سلیم یہ سن کر بڑا فوختہ ہوا اور کہنے لگا 4 ماہ کے سامان جنگ سے کیا ہوتا ہے؟
جبکہ اس کی 2 چند مقدار بھی کافی نہ ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سلطان محمد ثانی کی سی رسوائی مجھے بھی نصیب ہو؟ میں اس وقت تک لڑائی نہیں شروع کروں گا اور نہ ہی ایسی ناکافی تیاریوں کے ساتھ روڈس کا سفر کروں گا۔ علاوہ بری میرا خیال ہے کہ اب مجھے صرف ایک ہی سفر کرنا ہے، یعنی سفر آخرت۔ وفات۔ اس کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ وورنا کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ مزاج پہلے سے ہی ناساز تھا، مگر اتباع کی ممانعت کے باوجود اس نے گھوڑے کی سواری نہ چھوڑی۔ راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑی کہ اسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر جانا پڑا اور وہیں 9 شوال 926 ہجری کو اپنی حکومت کے 9ویں اور عمر کے 14ویں سال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 94ویں سال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان اعظم قانونی۔ سلیمان اعظم کا عہد حکومت نہ صرف تاریخی عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطیٰ کے خلفشار سے نکل کر عہد جدید کی مار کارائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مسیحی حکومتوں کے ساتھ متعدد ہیں۔ سلیم کی تمام تر توجہ اسلامی سلطنت کی جانب مبذول رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں ترقی کر لی تھی۔ اسپین سے مورس کا اخراج ہو چکا تھا اور وہاں کی مختلف مسیحی ریاستیں متحد ہو کر روا کے زیر حکومت آ چکی تھیں۔ فرانس اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل پڑا تھا۔ انگلستان اور سلطنت آسٹریا میں بھی قوت و استحکام کی علامتیں ظاہر تھیں۔ من جملہ دیگر فنون کے فن حرب میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بہت تعداد میں رکھ لی گئی تھیں۔ آتشی اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کی ترقی کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ مذہبی جوش سے لبریز تھا اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیحی سلطنتیں دولت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ و مستعد تھیں۔ شہنشاہ چارلس پنجم، جس کی وسیع سلطنت یورپ کے نصف سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر اس مسیحی اتحاد میں پیش تھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے معاونین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ رہتا تھا۔ تاہم وہ نہ صرف ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہی بلکہ 16ویں صدی کی پوری مدت میں اس کی قوت وسطوت میں اضافہ ہوتا گیا اور عیسائی سلطنتوں کے بہترے صوبے اس کے مقبوضات میں شامل ہو گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کے زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، لیکن اس اصلی کامیابی کا سبب یہ بھی تھا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ ذاتی اوصاف و اخلاق۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ بایزید ثانی کے زمانے میں جب اس کی عمر بہت کم تھی وہ مختلف صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا۔ پھر جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران میں وہ اورنا کا حاکم تھا اور پھر سلیم کے عہد کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت پر آیا تو ایک کامیاب مدبر اور لائق فرمانروا کی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیشروؤں سے بڑا ہوا تھا اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گیا۔ اس عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ گئی۔ اس کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ انصاف اس کا مخصوص شیوا تھا اور اس کی عدالت میں نسل، رنگ اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ رعایا کی فلاح و بہبود اس کا متمع نظر تھا۔ چنانچہ جب وہ تخت نشین ہوا تو تمام رعایا نے اس نوجوان سلطان کا، جو اپنے اخلاق، شجاعت، انصاف، رحم دلی اور دانش مندی کی بنا پر حد درجہ ہر دل عزیز تحت مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال اس نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کی جس سے اس کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوشائند توقعات قائم کی جانے لگی۔ سلطان سلیم نے 600 مصریوں کو بجبر مصر سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ سلیمان نے ان سب کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔
سلیم نے بعض تاجروں کا سامان تجارت ایران سے تجارت کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا تھا۔ سلیمان نے نقد روپیہ دے کر ان کے نقصان کی تلافی کر دی۔ اس کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلیٰ حکام بددیانتی اور ظلم کے جرم میں گرفتار کر لیے گئے، ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ ان واقعات کی خبریں تمام سلطنت میں پہنچی اور رایا کو اپنی جان و مال کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ سلیمان نے تمام صوبے داروں کے پاس احکام بھیجے کہ رایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اور امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ ان احکام کے نفاذ سے ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ البتہ غزالی نے جسے